جب مڈل ایجز کا آپ مطالعہ کیجئے گا یعنی میڈائیول پیریڈ کا، تو علم کے ہر شعبے میں صرف ایک ہی نام آئے گا اور وہ ہے مسلمانوں کا نام۔ یہ کوئی ایگزاجریشن نہیں ہے، اس میں کوئی مبالغہ نہیں ہے کہ ایک مسلم عالم یا دیندار آدمی ممبر پر کھڑا ہوا اور اسلام کا چرچا اور اسلام کی عظمت بیان کرنے لگا۔ نہیں، یہ ایک حقیقت ہے۔ آپ دوسرے لوگوں کی کتاب پڑھیے، جیسے انسائیکلوپیڈیا بریٹینیکا پڑھیے، کیمبرج آف اسلامک ہسٹری پڑھیے، فلپ کے ہٹی کی کتاب پڑھیے، ہسٹری آف دی عرب پڑھیے، جن کتابوں کو اٹھا لیجئے، سب نے یہ ایکنالج کیا ہے کہ اسلام نے اور مسلمانوں نے ویسٹ کو ایجوکیشن کے معاملے میں قرون وسطیٰ میں یعنی مڈل ایجز میں رہنمائی کی ہے اور لیڈرشپ کی ہے۔ چند مثالیں لیجئے، مثال کے طور پر ابن رازی اور ابن سینا اپنے زمانے کے سب سے بڑے میڈیکل سائنٹسٹ ہیں۔ ابن سینا کی کتاب القانون فی الطب ایک زمانے تک میڈیکل سائنس میں سلیبس کے طور پر اور فنڈامنٹل بک کے طور پر استعمال ہوتی رہی۔ اسی طرح میڈیسین کے لائن میں بھی مسلمانوں نے خوب آگے کام کیا۔ لوگ انسائیکلوپیڈیا بریٹینیکا میں لکھا ہے کہ آج بھی جو میڈیسین استعمال ہوتا ہے اس کی اوریجن جو ہے وہ عرب اوریجن ہے۔ ایک زمانہ تھا کہ کیمسٹری کا مطلب صرف یہ تھا کہ لوگ سمجھتے تھے کہ فلاسفر اسٹون کو ڈسکور کیا جائے، ایک ایسا اسٹون جو جس بھی میٹل سے سٹا دیا جائے اس کو گولڈ میں تبدیل کر دے گا۔ یہ مسلم ہیں یا اسلام کے ماننے والے جنہوں نے اوریجنلی کیمسٹری کو ڈیولپ کیا، میڈیسین کو ڈیولپ کیا، دنیا کو بتایا کہ حقیقتاً کیمسٹری کیا ہے، ورنہ اس زمانے میں تو کیمسٹری نام دراصل الکیمسٹ کا یا الکیمی کا تھا۔ اسی طرح ایسٹرونومی نام تھا ایسٹرولوجی کا، یعنی کوئی بھی علم اپنے اصل فارم میں موجود نہیں تھی۔ اسی طرح علم کا ایک بڑا شعبہ ہوتا ہے جسے جغرافی کہتے ہیں۔ اپنے زمانے کا سب سے بڑا جغرافر جو تھا وہ الادریسی گزرا تھا۔ سسلی کے کنگ روگر دوم کو ورلڈ میپ بنوانا تھا۔ جب اس نے جغرافر کو تلاش کروایا تو پوری دنیا سے جو سب سے ڈسٹنگوشڈ جغرافر ملا وہ الادریسی ملا۔ اسی طرح آپ کو معلوم ہے کہ واسکو ڈی گاما نے انڈیا اور یورپ کے درمیان سمندری راستہ ڈھونڈا ہے، لیکن کیا آپ کو معلوم ہے کہ واسکو ڈی گاما کو کس نے گائیڈ کیا تھا کہ وہ یہ راستہ تلاش کرے؟ کتابوں میں یہ لکھا ہے، ہسٹری کی کتابوں میں، کہ واسکو ڈی گاما جب پرتگال سے افریقہ آیا تو وہاں موزمبیق کے سلطان نے اسے دو مسلم پائلٹس دیے ہیں۔ ان میں سے ایک تو بھاگ گیا جب اس کو معلوم ہوا کہ یہ واسکو ڈی گاما کرسچن ہے، لیکن ایک احمد بن ماجد وہ ٹھہرا اور واسکو ڈی گاما کو رہنمائی کی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ واسکو ڈی گاما نے وہ ڈسکوری کی جسے آج آپ واسکو ڈی گاما کی ڈسکوری کے نام سے جانتے ہیں۔ اسی طرح ماڈرن ڈسکوری میں ایک بڑی ڈسکوری یہ ہے جسے آپ کہتے ہیں ڈسکوری آف نیو ورلڈ یا امریکہ کی ڈسکوری۔ یہ اس ڈسکوری کا سہرا کرسٹوفر کولمبس کے نام جاتا ہے، لیکن کیا آپ کو معلوم ہے کہ کرسٹوفر کولمبس اس راستے پر کیسے کامیاب طریقے سے پہنچا؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ مسلم ایسٹرونومرز نے زمین کے گول ہونے کا جو کانسیپٹ تھا اس کو باقی رکھا تھا، اور جو مشہور ایسٹرونومر تھے وہ مسلم البلنسی تھے۔ ان کی کتاب 1400 کچھ عیسوی میں وہ یعنی 15ویں صدی میں لکھ کر یورپ پہنچتی ہے ترجمہ ہو کر۔ اس کو کرسٹوفر کولمبس پڑھتا ہے اور اس کو پھر یقین ہوتا ہے کہ جس طرح ایسٹ میں ایک ایلیویشن ہے، ایک ابھار ہے، اسی طرح ویسٹ میں بھی ایک ایلیویشن ہوگا، اور اس طرح وہ اپنے سفر کا آغاز کرتا ہے۔ دنیا کا کوئی بھی شعبہ نہیں تھا، اس مختصر وقت میں آپ کے سامنے تمام چیزیں نہیں رکھ سکتا ہوں، لیکن دنیا کا کوئی بھی شعبہ نہیں تھا، بس اتنا جان لیجئے نوجوان حضرات کہ کوئی بھی شعبہ ایسا نہیں تھا جس میں مسلمانوں نے لٹرلی لیڈرشپ نہ کی ہو۔ ایجوکیشن کا کوئی بھی فیلڈ ایسا نہیں تھا جہاں مسلم آگے نہیں تھے۔ یہی وجہ تھی کہ مسلمان پوری دنیا پہ غلبہ حاصل کیے ہوئے تھے۔